الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الجنائز باب عیادت المریض و ثواب المرض۔ عزیز طلبہ، یہ آج ششماہی دوم کا مشکات المصابیح کا پہلا سبق ہے۔ آپ کا نصاب جو ششماہی دوم میں ہے وہ کتاب الجنائز کے باب عیادت المریض و ثواب المرض سے شروع ہوتا ہے اور یہ جا کے کتاب الدعوات سے پہلے ختم ہوتا ہے، یعنی کتاب و فضائل القرآن مکمل داخل ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے جو مجلس برکات کا نسخہ ہے، تو اس نسخے کے اعتبار سے اس کے تقریباً 60-61 پیج ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر جو تعلیم کا ایوریج ہے، اوسط پڑتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ششماہی میں 60 سے 70 اسباق ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ایک صفحے کا قریب ایوریج ہو، تو ہم شروع سے آخر تک ایک مناسب رفتار کے ساتھ اپنے دروس جاری رکھ سکیں گے۔ یہ کتاب الجنائز، جنازوں کا بیان۔ جنائز یہ جنازہ کی جمع ہے۔ اب جنازہ کے لفظ میں عربی زبان میں اس میں دو لغت ہیں، جنازہ بکسر الجیم، جنازہ بفتح الجیم، اور پھر ارباب لغت اور ائمہ لغت کے یہاں اس کی تشریحات میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ جنازہ مردے کو کہتے ہیں، اور جنازہ جیم کے کسرے کے ساتھ اس چارپائی یا تخت کو کہتے ہیں کہ جس پر وہ مردہ رکھا جائے۔ تو کچھ نے اس طرح فرق کیا ہے، اور کچھ نے اس کے الٹا کہا ہے، یعنی کچھ نے کہا کہ اس تخت اور چارپائی کو تو جنازہ بفتح الجیم کہتے ہیں، اور خود وہ مردہ جو اس پہ رکھا ہوا ہے وہ جنازہ ہے بے کسر الجیم۔ تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ دونوں ہم معنی ہیں، یعنی وہ مردہ جو چارپائی پہ رکھا جائے اس کو جنازہ بھی کہتے ہیں، جنازہ بھی کہتے ہیں، اور میرے خیال میں یہی قول زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اور دونوں کی جمع جنائز ہے۔ تو مردہ اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان ابواب میں ان کا بیان آئے گا۔ اس میں پہلا باب ہے باب عیادت المریض و ثواب المرض۔ مریض کی عیادت کا بیان اور مرض میں کتنا ثواب ہے اس کا بیان۔ عیادت کا معنی تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بیمار کے پاس جانا، اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے، اسے تسلی دینے کے لیے۔ اس کو فارسی میں بیمار پرسی بھی کہتے ہیں، بلفظ دیگر مریض کی مزاج پرسی، یہ عیادت ہو گئی۔ اور ثواب المرض، مرض کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں میم رے دونوں کے فتحے کے ساتھ ہے۔ ہاں فزادہم اللہ مرضا، قرآن کریم میں مرضا، اور شاید اردو میں بھی مرض ہی استعمال کرتے ہیں۔ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، مرض بڑھتا گیا نہیں، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، تو ثواب المرض ہو گیا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے
کہ نثر میں تخفیفاً کبھی کبھی لوگ بیچ کو ساکن کر دیتے ہیں، تو کوئی ساکن کر دے تو اسے بہت ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں عام طور سے جو پڑھیں تو خیال کریں مرض پڑھیے، کوئی مرض بھی پڑھتا ہے تو کوئی آپ اس کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ فوراً کہہ دے گا کہ یہ تو عمل تورید ہوا ہے، اس میں تورید کا مطلب اردو لیا گیا ہے، اور عربی سے اردو میں جب الفاظ آتے ہیں تو بہت سے الفاظ میں کچھ تصرف اور تغیر ہوتا ہے، ہاں کبھی معنوی تغیر ہوتا ہے صرف، اور کبھی لفظی تغیر بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے ایک عظمت، عربی میں یہ لفظ عظمت ہے، عظمت ہاں جس کا معنی بلندی، ہاں اور اردو میں یہی آ کے عظمت ہو گیا، اور اسی گڑبڑی کی بنیاد پر بعض لوگ دعائے تراویح میں عظمت پڑھ دیتے، ذی العظمت پڑھ دیتے ہیں، جبکہ معنی ہی بدل جائے گا۔ عظمت عربی میں بھی ہے مگر اس کا معنی دوسرا ہے، ہڈی، تو اس مقام پر دعائے تراویح میں ذی العظمتی کے بجائے ذی العظمت اگر پڑھ دیا اور معاذ اللہ اگر معنی کا خیال کر لیا، مراد لے لیا، تب تو دائرہ اسلامی سے خارج ہو جائے گا کہ اللہ کو ہڈیوں والا وہ کہے گا، جو اس کا مطلب ہے گویا اس بات کا وہ قائل ہے کہ اللہ جسم والا ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت دونوں سے پاک ہے۔ بہرحال تو یہاں سباب المرض کا بیان کس لیے آ رہا ہے؟ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ عام طور سے بیماری میں انسان اس کی پریشانیوں کی وجہ سے حد درجہ متاثر ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ شکوہ شروع کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ باب باندھا گیا ہے، اور اس میں وہ حدیثیں لائی گئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ مرد مومن کو اگر بیماری بھی ہوتی ہے تو اس بیماری سے اس کے روحانی اور معنوی فوائد وابستہ ہیں، اس سے ثواب ہوتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں نام اعمال میں، اس لیے خاص طور سے یہ ثواب المرض کا کو بھی یہاں رکھا گیا ہے۔ اس کی فصل اول پہلی حدیث، عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، رواہ البخاری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعم الجائع، بھوکے کو کھلاؤ، وعود المریض، اور مریض کی مزاج پرسی کرو، عیادت کرو۔ عودو یہ عیادت سے صیغہ امر ہے، عاد یعود عیادتن، اس سے واحد مذکر حاضر امر کا صیغہ آگا عد، اور جمع مذکر حاضر عودو، جیسے قال یقول سے قولو، ایسے ہی عودو۔ وفک العانیہ، اور قیدی کو چھڑاؤ۔ عانی یہ بے قصور، ہاں مراد ہے بے قصور قیدی، لیکن عانی یہ قیدی کے معنی میں ہے، عنات اس کی جمع ہے، اور فک یا فکو سے صیغہ امر جمع مذکر کا صیغہ ہے فکو۔ فک کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا اور چھڑانا، ہاں مطلب یہ ہے کہ جو بلا کسی جرم کے اور کسی گناہ کے بغیر کسی قصور کے قید کر دیا گیا ہے تو اس کو چھڑاؤ، اس کے چھڑانے کے لیے اسباب مہیا کرو۔ رواہ البخاری۔ تو یہاں پہ دیکھیے، چونکہ یہ باب و عیادت المریض ہے اور اس حدیث میں بھی عود المریض کا لفظ آیا ہے، لہذا عود المریض کے اس لفظ کی وجہ سے اب باب سے مطابقت ہو گئی ہے نا، بات تو واضح ہے کوئی اس میں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہے. خمس خصال، اصل میں ہے کیا؟ 5 خصال. خصال جو خصلت کی جمع ہے. تو 3 سے 10 تک کا عدد کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہو تو عدد کو مؤنث لاتے ہیں، اور معدود مؤنث ہو تو عدد کو مذکر یعنی بغیر تا کے لاتے ہیں. تو چونکہ یہاں 5 کا معدود اگرچہ محذوف ہے، وہ خصال ہے جس کا واحد خصلت ہے، وہ مؤنث ہے، تو اس لیے یہاں 5 کہا، 5 نہیں کہا. جی مسلمان پر جو حق ہیں وہ 5. رد السلام، سلام کا جواب دینا. رد کا معنی لوٹانا ہوتا ہے، ہاں، اور سلام کا لوٹانا یہی وہ چیز ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں سلام کا جواب دینا. وعیادت المریض، اور بیمار کی مزاج پرسی کرنا. واتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے چلنا. واجابت الدعوہ، اور دعوت پر کو قبول کرنا. اب یہاں دعوت کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، چاہے دعوت بمعنی ضیافت لے لیں، اس میں بھی ایک دعوت ہوتی ہے، اور چاہے دعوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے مدد کے لیے آپ کو پکارے اور بلائے، تو اس کو قبول کرنا بھی ایک مسلمان کا حق ہے. تو دعوت یہاں عام ہے. تشمیت العاطسی، اور چھینکنے والے کا جواب دینا. آگے حدیث آ رہی ہے، اگلی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ اذا عطس فحمد اللہ فشمته. تو تشمیت کا معنی یہاں کیا ہے؟ یعنی رحمک اللہ کہنا. جی لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ چھینکنے والا اس پر اللہ کی حمد کرے، یعنی چھینکے اس کے بعد الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں یہ سنت ہے کہ آپ یہ رحمک اللہ کہیں. ہاں، ایک حدیث دوسرے حدیث کی تشریح و تفسیر ہوتی ہے، تو بعد والی حدیث میں اذا عطس فحمد اللہ فشمته گویا وہ تفصیل ہے اس تشمیت العاطس کی. ہاں، تو اس طرح یہ شرح الحدیث بالحدیث ہو گئی، جیسے تفسیر القرآن بالقرآن بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، یہ بھی شرح الحدیث بالحدیث ہو گئی. اس میں آپ غور کریں، سلام کا جواب دینا، یہ 5 خصلتوں کو مسلمان کا حق بتایا گیا ہے. حق کا جو لفظ ہے یہاں عام ہے، یہ واجب اور فرض کو بھی شامل ہے، سنت کو بھی شامل ہے. اس لیے اس میں غور کریں تو کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ مسنون ہیں. جیسے اب سلام کا جواب دینا واجب ہے، ہاں، مریض کی عیادت کرنا یہ مسنون ہے، واجب نہیں. واتباع الجنائز، اور جنازے کے ساتھ جانا یہ بھی عام حالات میں واجب نہیں ہے، مسنون ہے. ہاں، جبکہ آپ کے علاوہ بھی کوئی نماز پڑھنے والا ہو تو اس صورت میں، کیونکہ فرض کفایہ ہے نا، کسی ایک کی ادا کرنے سے بھی ادا ہو جائے گا، تو عام حالات میں یہ مسنون ہے. لیکن خاص حالات ہوں تو واجب ہو سکتا ہے. آپ ہی تنہا ہیں، کوئی اور نہیں ہے، تو فرض ہو جائے گا اس صورت میں. وإجابۃ الدعوہ، اب یہ بھی مسنون ہے، دعوت قبول کرنا یہ مسنون ہے. دعوت بمعنی ضیافت ہوگا، اور یہ بھی کچھ قیدوں اور شرطوں کے ساتھ ہے کہ ایسی جگہ دعوت ہو جہاں امور قبیحہ ممنوعہ شنیعہ نہ ہوں. جی، اور اگر ایسی چیزیں ہیں تو پھر وہاں کی دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہے. اچھا، اور اگر یہ دعوت بلاوے کے معنی میں ہو، بلاوے والا معنی لیا جائے، تو اس صورت میں بھی اب یہ تفصیل کرنی پڑے گی کہ اگر وہ کسی حد درجہ پریشانی میں مبتلا ہے اور تنہا آپ ہی ہیں وہاں پر، یا آپ ہی اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، تو واجب ہے آپ کو اس پر لبیک کہنا.
اور اگر آپ کے علاوہ بھی بہت سے لوگ یا دوسرے لوگ اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں تو اس صورت میں فقط صرف سنت ہے. تشمیت العاطش تو ہو گیا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. متفق علیہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ حدیث کہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں نے صحیحین میں ایک ہی صحابی سے روایت کیا. ایک صحابی کی بھی قید ہے. لہذا اگر حدیث بالکل وہی ہے، کلمات طیبات وہی ہیں، لیکن صحابی جو راوی ہے وہ بدل گیا تو متفق علیہ نہیں ہوگی. یہ خیال ہے. متفق علیہ کے لیے یہ قید ضروری ہے. آپ خود دیکھیے، اس کا مقدمہ کھولیے. آپ نے ماشاءاللہ مقدمہ پڑھا ہوگا، پڑھا ہے نا؟ ہاں، تو اس میں دیکھیے متفقن علیہ جو کہا ہے تو یہ کہا ہے کہ والحدیث الذی اتفق البخاری ومسلم علی تخریجہ یسمى متفقا علیہ وقال الشیخ بشرط ان یکون عن صحابی واحد. ہاں، اس طریقے سے متفق علیہ کی تعریف میں لوگ عموماً صرف اتنی بات، پہلے والی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں جس کی تخریج کی ہو، روایت کی ہو، تو متفق علیہ ہے. اسی سے متفق علیہ نہیں ہوگی. یہ قید بھی بڑھانی ضروری ہے کہ ایک ہی صحابی سے روایت کی. صحابی اگر بدل گئے تو اس صورت میں پھر متفق علیہ نہیں ہوگی، اگرچہ بخاری مسلم دونوں میں ہو. چلیے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست. قیل ما ہن یا رسول اللہ؟ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ أَوْ عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم ست. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق. اوپر کیا کہا تھا؟ خمسن. یہاں کہہ رہے ہیں ستن. بظاہر لگ رہا تعارض ہے کہ ایک جگہ مسلمان کے 5 حق بتائے جا رہے ہیں، دوسری جگہ 6 بتائے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے. اس کے مختلف جوابات دیے جاتے ہیں. ایک جواب تو یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ فرماتے تھے تو کوئی نہ کوئی مخاطب ہوتا تھا، تو وہاں مخاطب کے اور موقع محل کی جیسی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق سرکار فرما دیا کرتے تھے. وہاں جو ضرورت رہی اس کے لحاظ سے تعداد پہلے والے میں 5 بتا دیا، دوسرے میں 6 بنا دیا، تو موقع محل بدل گیا، تعارض نہیں. دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ کی جانب سے احکام تدریجاً نازل ہوئے ہیں. تو مثلا خمسن جہاں فرمایا ہے وہاں اس وقت تک وہ حکم نہیں آیا تھا، جو حکم بعد میں آیا، وہ بعد میں آیا تو ستن کہہ دیا. اور سب سے تحقیقی ایک جواب یہ ہے، یہ جواب تو وہ ہے جو ہمارے شارحین نے دیے ہیں، اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ صاحب اس میں تعارض کہاں سے ہے. قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ الذکر بالعدد لا یفید الحصر. کہ اگر گنتی اور عدد میں کسی چیز کا ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب حصر نہیں ہوتا، وہ مفید حصر نہیں ہوتا. حدیث شریف میں دیکھیے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تنہا نماز پر 25 درجہ فضیلت رکھتی، دوسری حدیث میں ہے 27 درجہ فضیلت رکھتی. تو یہاں تعارض نہیں ہے. اس لیے کہ ذکر بالعدد کا مطلب حصر نہیں ہوتا. جیسے کہا گیا 5 لڑکے آئے، یا 5 میں مثلا آپ سے میں نے کہا انڈے لے آؤ، 5 انڈے لے آؤ، تو وہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ اتنے ہی لے آؤ، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، سمجھے؟
عربوں کا اور خاص طور سے نصوص قرآن و حدیث کا کہ محاورے میں حصر مقصود نہیں ہوتا اس سے، لہذا سرے سے آپ غور کریں تحقیقاً تعارض ہی نہیں، اور کوئی اگر بالفرض تعارض مان رہا تو جوابات وہ ہیں جو میں نے دیے بھی ہے نا. چلے قیل ما ہن یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا 6 حق ہیں. تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہن، وہ 6 خصلتیں کیا ہیں جو حق مسلم ہیں. یہاں بھی ستن کا معنی کی اصل عبارت کیا نکلے گی؟ ست خصال، جیسے اوپر نکلی تھی خمس، یعنی خمس خصال. قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، فرمایا کہ جب تم مسلمان سے ملو تو اسے سلام کرو. پہلی والی میں رد السلام تھا، یہاں سلام کرنا ہے. ہاں دونوں کا فرق تو آپ حکم کے لحاظ سے جانتے ہی ہیں. سلام کرنا اس کو بھی دیکھیے حق کہا ہے، اور سلام کے جواب دینے کو بھی حق میں شامل کیا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ حق یہاں واجب یا فرض میں منحصر نہیں ہے، بلکہ معنی عام رکھتا ہے. وہ معنی رکھتا ہے جس میں فرض بھی شامل ہو، سنت بھی آ جائے. یہی وجہ ہے دیکھیں رد السلام کہا جبکہ رد السلام واجب ہے. ہاں اور یہاں کہا اذا لقیتہ فسلم علیہ، 6 خصلتوں اور 6 حقوق میں سے اس کو شمار کیا، جبکہ سلام کرنا سنت ہے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ آپ کو دعوت دے فَأَجِبْهُ تو آپ اسے قبول کیجیے. دعوت کا وہی معنی عام جو اوپر بتا چکا ہوں اسی تفصیل کے ساتھ. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کے لیے نصیحت کیجیے. نصیحت کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی، کسی کی بھلائی چاہنا. تو جب کوئی آپ سے کہے کہ بھائی مجھے نصیحت کیجیے، یعنی میری بھلائی کس چیز میں ہے وہ بتائیے مجھے، تو اب مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جو اپنی رائے کے مطابق اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے جس میں بہتری سمجھتے اور دیکھتے ہیں اس کو بتائیے، نصیحت کیجیے. ہاں اب کیا مطلب ہے کہ یہیں اگر آپ نے خیر خواہی کے بجائے کوئی دوسرا مشورہ دے دیا. اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، سیدھے ہیں جو ٹیڑھے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. تو اب وہ تو آپ سے خیر خواہی مانگ رہا ہے کہ ہمیں ایسی بات بتائیے جس میں ہماری بھلائی اور خیر خواہی ہو، اور آپ نے الٹ کے بتا دیا کچھ اور. تو گویا کہ آپ نے ایک مسلم کا جو آپ پر حق تھا اس کو پامال کیا. اور یہ واجب ہے، بات سمجھے. اسی وجہ سے دوسری حدیث میں فرمایا گیا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے، مستشار جس سے مشورہ طلب کیا جائے، مؤتمن وہ امین ہوتا ہے، یعنی گویا اس کے بعد امانت رکھی ہے. گویا مشورہ دے، یہ دینا یہ ایک امانت ہے. آپ سے وہ مشورہ مانگ رہا ہے، گویا اپنی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہے. تو اب امانت جب آپ کے حوالے ہو گئی تو آپ پر لازم ہے کہ اس امانت دار کو اس کی امانت واپس کریں، اور وہ واپس کرنا یہ ہے کہ اس کو صحیح مشورہ دیں جس میں اس کی بھلائی اور خیر خواہی ہو. وَإِذَا عَطَسَ اور عَطَسَ، یہ عَطَسَ یعطس اور عَطَسَ یعطس دونوں ہے. اچھا، اور جب چھینکے اور چھینک کر اللہ کی حمد کرے فشمتہ تو آپ اس کا جواب دیجیے، یعنی رحمک اللہ کہیے. اس کی تشریح گزر چکی اوپر سے. وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کی جائیے، اس کی عیادت کیجیے. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ انتقال اس کا ہو جائے فَاتَّبِعْهُ، فَاتَّبِعْهُ کا مطلب کیا ہے؟ فَاتَّبِعْ جنازتہ. یہ نہیں ہے مطلب اتباع کا معنی تو ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انتقال کر جائے تو آپ بھی پیچھے سے انتقال کر جائیے. انتقال کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. فَاتَّبِعْهُ کا معنی کیا ہے؟ فَاتَّبِعْ جنازتہ. ہاں تو رواہ مسلم.
یعنی گویا کہ یہاں پر اتبعہ اس لفظ میں آپ بلاغت کے لحاظ سے دیکھیے تو یہاں یا تو ایجاز ہے، ایجاز بالحذف، کہ اصل میں فتبع جنازتہ، مضاف کو حذف کیا، مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر کے وہی اعراب دے دیا، یا یہ کہیے، اور یا پھر یہ کہیے کہ فتبع جنازتہ، اس میں مجاز مرسل ہے، اس طور پر کہ اس کا جنازہ پر اسی کا اطلاق کر دیا گیا، یہ ما یعول کے اعتبار سے ہے، یعنی حالات مستقبلیہ کے اعتبار سے ہے، اور جب کسی شے کو کسی ایسے لفظ اور وصف کے ساتھ یاد کیا جائے جو فی الحال اس کے ساتھ متصف نہیں ہے، بعد میں متصف ہوگا، تو اسی کو تو مجاز ما یعول کہتے ہیں۔ مجاز ما یعول یہ مجاز مرسل کی ایک صورت ہے خاص۔